السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم فقہنا فی الدین، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چلیں اپنے لیکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 269 تک، آج ہم شروع کریں گے 270۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کو یہ نہیں ہوگا کہ اللہ مجھے مہلت دے، میں روزے رکھ لوں، نماز پڑھ لوں یا کوئی اور نیکی کا کام کر لوں، جہاد کر لوں، نہیں، بلکہ وہ کیا کہے گا کہ اللہ مجھے مہلت دے، میں صدقہ کر لوں۔ اسے پتہ چل جائے گا کہ صدقے کا اجر کس قدر زیادہ ہے، کہ خرچ خواہ راہ خدا میں کیا ہوا ہو یا راہ شیطان میں، اور نظر خواہ اللہ کے لیے مانی ہو یا غیر اللہ کے لیے، دونوں صورتوں میں آدمی کی نیت اور اس کے فعل سے اللہ خوب واقف ہے۔ جنہوں نے اس کے لیے خرچ کیا ہوگا اور اس کی خاطر نظر مانی ہوگی وہ اس کا اجر پائیں گے، اور جن ظالموں نے شیطانی راہوں میں خرچ کیا ہوگا اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے نظریں مانی ہوں گی، ان کو اللہ کی سزا سے بچانے میں کوئی مددگار نہ ملے گا۔ نظر یہ ہے کہ آدمی کسی مراد کے بر آنے پر کسی ایسے خرچ یا کسی ایسی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے جو اس کے ذمہ فرض نہ ہو۔ اگر یہ مراد کسی حلال اور جائز امر کی ہو اور اللہ سے مانگی گئی ہو، اس کے بر آنے پر جو عمل کرنے کا عہد آدمی نے کیا ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہو تو ایسی نظر اللہ کی اطاعت میں ہے اور اس کا پورا کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اگر یہ صورت نہ ہو تو ایسی نظر کا ماننا معیشت جیسے گناہ اور اس کا پورا کرنا موجب عذاب ہے کہ اس سے تائب ہو جانا چاہیے اور قسم کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اگر اپنی صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ جو صدقہ فرض ہو اس کو علانیہ دینا افضل ہے جیسے زکوٰۃ، اور جو صدقہ فرض کے ما سوا ہو اس کا اخفا جیسے چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ یہی اصول تمام اعمال کے لیے ہے کہ فرائض کا علانیہ انجام دینا فضیلت رکھتا ہے اور نوافل کو چھپا کر کرنا زیادہ بہتر اور فضیلت والا عمل ہے۔ یعنی چھپا کر نیکیاں کرنے سے آدمی کے نفس و اخلاق کی مسلسل اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کے اوصاف حمیدہ خوب نشو و نما پاتے ہیں اور اس کی بری صفات رفتہ رفتہ مٹ جاتی ہیں، اور یہی چیز اللہ کے ہاں اتنا مقبول اسے بنا دیتی ہے کہ جو تھوڑے بہت گناہ اس کے نامہ اعمال میں ہوتے بھی ہیں انہیں اسی کی خوبیوں پر نظر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ کیسا رحیم ہے اللہ تو ہر حال میں اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا،
ہمارے اعمال کو نہیں دیکھنا، اپنی رحمت کو دیکھنا، اور ہمیں اپنے رحمت کے ساتھ جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرمانا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ لوگوں کو ہدایت بخشانے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے لیے بھلا ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ ابتدا میں مسلمان اپنے غیر مسلم رشتہ داروں اور عام غیر مسلم اہل حاجت کی مدد کرنے میں تعامل کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ صرف مسلمان حاجت مندوں ہی کی مدد کرنا انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اس آیت میں ان کی یہ غلط فہمی دور کر دی گئی۔ ارشاد الہی کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں ہدایت اتار دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ تم حق بات پہنچا کر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکے ہو۔ اب یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ ان کو بصیرت کا نور عطا کرے یا نہ کرے۔ رہا دنیاوی مال و متاع سے ان کی حاجتیں پوری کرنا، تو اس میں تم محض اس وجہ سے تعامل نہ کرو کہ انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی۔ اللہ کی رضا کے لیے جس حاجت مند کی مدد کرو گے اس کا اجر اللہ تمہیں دے گا۔ اگلی آیت ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں۔ ان کی آنت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ اس گروہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین میں کی خدمت میں اپنے آپ کو ہمتاً وقف کر دیتے ہیں اور سارا وقت دینی خدمات میں صرف کر دینے کی وجہ سے اس قابل نہیں رہتے کہ اپنی معاش پیدا کرنے کے لیے کوئی جدوجہد کر سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے رضاکاروں کا ایک مستقل گروہ تھا، جیسے میں نے پچھلے لیسن میں بھی بتایا، جو تاریخ میں اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ 300-400 آدمی تھے جو اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے۔ ہمہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ہر خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، حاضر رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مہم پر چاہتے انہیں بھیج دیتے تھے، اور جب مدینہ سے باہر کوئی کام نہ ہوتا اس وقت یہ مدینہ ہی میں رہ کر دین کا علم حاصل کرتے اور دوسرے بندگان خدا کو اس کی تعلیم دیتے رہتے تھے۔ چونکہ یہ لوگ پورا وقت دینے والے کارکن تھے اور اپنی ضروریات فراہم کرنے کے لیے اپنے ذاتی وسائل نہ رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ خاص طور پر ان کی مدد کرنا انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین مصرف ہے۔ اگلی آیت ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں وہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں کہ پوشیدہ طور پر مال خرچ کیا جائے یا علانیہ ظاہر میں کسی کی مدد کی جائے۔ اللہ کو سب علم ہے، اور وہ جب لوگ غم اور حزن میں ہوں گے، شدید پریشانی کی حالت میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی راستے میں خرچ کرنے والے لوگ اس وقت میں اللہ ان کو امن میں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایسے بندوں میں شامل رکھے۔ اگلی آیت ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف
वअम्रुहु इलल्लाह वमन आद फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। मगर जो लोग सूद खाते हैं उनका हाल उस शख्स का सा होता है जिसे शैतान ने छूकर बौला कर दिया हो, और इस हालत में उनके मुब्तला होने की वजह यह है कि वो कहते हैं तिजारत भी तो आखिर सूद ही जैसी चीज़ है, हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम। लिहाजा जिस शख्स को उसके रब की तरफ से ये नसीहत पहुँचे और आइंदा के लिए वो सूदखोरी से बाज आ जाए तो जो कुछ वो पहले खा चुका सो खा चुका, उसका मामला अल्लाह के हवाले है। और जो इस हुक्म के बाद फिर इस हरकत का आदा करे वो जहन्नमी है, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। दायमी जहन्नम किन के लिए है? काफिरों के लिए। यहाँ सूद के बारे में एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीं कर लें कि सूद क्या है? जो माल से ज़ायद हो, कि जैसे कोई भी शख्स दूसरे इंसान को 10 रुपए दे और वापसी में उससे तकाजा करेंगे 2 माह बाद या 3 माह बाद जब तुम मुझे वापस दोगे तो 15 या 20 दोगे, तो वो जो ज़ायद ज़रूरत है, जो ज़ायद उसने माल उस पर लाजिम किया, वो क्या है? वो सूद है। उसकी डिटेल हम देख लेते हैं। असल में लफ्ज़ रिबा इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी अरबी में ज़्यादती और इजाफे के हैं। इस्लाहन अहले अरब इस लफ्ज़ को इस ज़ायद रकम के लिए इस्तेमाल करते थे जो एक कर्ज़खा अपने कर्जदार से एक तयशुदा शरह के मुताबिक असल के अलावा वसूल करता है। इसी को हमारी ज़बान में सूद कहते हैं। नज़ूल कुरान के वक्त सूदी मामलात की और शक्लें राइज थीं जिन्हें अहले अरब रिबा के लफ्ज़ से ताबीर करते थे। वो ये थीं कि मसलन एक शख्स दूसरे शख्स के हाथ कोई चीज़ फ़रोख्त करता और अदाए कीमत के लिए एक मुद्दत मुकर्रर कर देता। अगर वो मुद्दत गुजर जाती और कीमत अदा न होती तो फिर वो मज़ीद मोहलत देता और कीमत में इजाफा कर देता। या मसलन एक शख्स दूसरे शख्स को कर्ज देता और इससे तय कर लेता कि इतनी मुद्दत में इतनी रकम असल से ज़ायद अदा करनी होगी, जो ज़ायद रकम है वो सूद है। या मसलन कर्ज़खा कर्जदार के दरमियान एक ख़ास मुद्दत के लिए एक शरह तय हो जाती थी और अगर इस मुद्दत में असल रकम मा इजाफे के अदा न होती तो मज़ीद मोहलत पहले से ज़ायद शरह पर दी जाती। इसी नौयत के मामलात का हुक्म यहाँ बयान किया जा रहा है। आगे है कि उसका इस शख्स का हाल क्या हुआ कि जैसे शैतान ने उसको छूकर बौबला कर दिया हो। अहले अरब दीवाने आदमी को मजनून यानी आसेब ज़दा के लफ्ज़ से ताबीर करते थे और जब किसी शख्स के मतलब ये कहना होता कि वो पागल हो गया है तो उसे यूँ कहते कि उसे जिन लग गया है। इसी मुहावरे को इस्तेमाल करते हुए कुरान सूदखोर को इस शख्स से तशबीह देता है जो मखबूतुल हवास हो गया हो, यानी जिस तरह वो शख्स अकल से खारिज होकर गैर मोतदिल हरकत करने लगता है, इसी तरह सूदख्वार भी रुपए के पीछे दीवाना हो जाता है और अपनी खुदगर्जी के जुनून में कुछ परवाह नहीं करता कि उसकी सूदखोरी से किस तरह इंसानी मोहब्बत, अखुव्वत, हमदर्दी की जड़ें कट रही हैं, इज्तमाई फलाह बहबूद पर किस कदर तबाहकुन असर पड़ रहा है और कितने लोगों की बदहाली से वो अपनी खुशहाली का सामान कर रहा है। ये उसकी दीवानगी का हाल इस दुनिया में है और चूँकि आखिरत में इंसान उसी हालत में उठाया जाएगा जिस हालत में उसने दुनिया में जान दी होगी, इसलिए सूदख्वार आदमी क़यामत के रोज़ एक ऐसे बौबले मखबूतुल हवास इंसान की सूरत में उठेगा। अल्लाह हमें उससे बचा के रखे। आगे जो है ना कि तिजारत भी तो आखिर सूद ही की जैसी है, उसकी तफसील में अल्लाह ताला ने क्या बताते हैं, यानी उनके नज़रिए की ख़राबी ये है कि तिजारत में असल लागत पर जो मुनाफा लिया जाता है उसकी नैयत और सूद की नौयत का फ़र्क वो नहीं समझते। वो दोनों को एक ही किस्म की चीज़ समझकर यूँ इस्तदलाल करते हैं कि जब तिजारत में लगे हुए रुपए का मुनाफा जायज़ है तो कर्ज़ पर दिए हुए रुपए का मुनाफा क्यों नाजायज़ हो। इसी तरह के दलाइल मौजूदा ज़माने के सूदखोर भी सूद के हक़ में पेश करते हैं। वो कहते हैं कि एक शख्स जिस रुपए से खुद फ़ायदा उठा सकता है उसे वो कर्ज़ पर दूसरे शख्स के हवाले करता है और दूसरा शख्स भी बहरहाल उससे फ़ायदा उठाता है। फिर आखिर क्या वजह है कि कर्ज़ देने वाले के रुपए से जो फ़ायदा कर्ज़ लेने वाला उठा रहा है उसमें से एक हिस्सा वो कर्ज़ देने वाले को अदा ना करे। मगर ये लोग इस बात पर गौर नहीं करते कि दुनिया में जितने कारोबार हैं, खा वो तिजारत के हों या सनत व हरफत के या ज़राअत के, और खा आदमी उन्हें अपनी सिर्फ मेहनत से करता हो या अपने सरमाए और मेहनत हर दो से, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें आदमी नुकसान का ख़तरा मोल ना लेता हो और जिसमें आदमी के लिए लाजमन एक मुकर्रर मुनाफे की ज़मानत हो। फिर आखिर पूरी कारोबारी दुनिया में एक कर्ज़ देने वाला सरमायादार ही ऐसा क्यों हो जो नुकसान के ख़तरे से बचकर एक मुकर्रर और लाजमी मुनाफे का हकदार करार पाए। गैर नफ़ा बख्श अगराज के लिए कर्ज़ लेने वाले का मामला थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए
اور شرع کی کمی بیشی کے مسئلے سے بھی قطع نظر کر لیجئے۔ معاملہ اسی قرض کا صحیح جو نفع بخش کاموں میں لگانے کے لیے لیا جائے اور شرح بھی تھوڑی سی ہی ہو، تھوڑی ہی صحیح۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ ایک کاروبار میں اپنا وقت، اپنی محنت، اپنی قابلیت اور اپنا سرمایہ رات دن کھپا رہے ہیں اور جن کی صحیح و کوشش کے بل پر ہی اس کا کاروبار کا باور ہونا موقوف ہے، ان کے لیے تو ایک مقرر منافع کی ضمانت نہ ہو بلکہ نقصان کا سارا خطرہ بالکل انہی کے سر ہو، مگر جس نے صرف اپنا روپیہ انہیں قرض دے دیا ہو وہ بے خطر ایک طے شدہ منافع وصول کرتا چلا جائے۔ یہ آخر کس عقل، کس منطق اور کس اصول انصاف اور کس اصول معاشیات کی روح سے درست ہے، اور یہ کس بنا پر صحیح ہے کہ ایک شخص اس کارخانے کو 20 سال کے لیے ایک رقم قرض دے اور آج ہی یہ طے کر لے کہ آئندہ 20 سال تک وہ برابر 5% سالانہ کے حساب سے اپنا منافع لینے کا حقدار ہوگا، حالانکہ وہ کارخانہ جو مال تیار کرتا ہے اس کے متعلق کسی کو بھی نہیں معلوم کہ مارکیٹ میں اس کی قیمتوں کے اندر آئندہ 20 سال میں کتنا اتار چڑھاؤ ہوگا۔ اور یہ کس طرح درست ہے کہ قوم کے سارے ہی طبقے ایک لڑائی میں خطرات اور نقصانات اور قربانیاں برداشت کریں، مگر ساری قوم کے اندر صرف ایک قرض دینے والا سرمایہ دار ہی ایسا ہو جو اپنے دیے ہوئے جنگی قرض پر اپنی ہی قوم سے لڑائی کے 1 صدی بعد تک سود وصول کرتا رہے۔ تجارت اور سود کا اصولی جو فرق ہے جس کی بنا پر دونوں کی معاشی اور اخلاقی حیثیت ایک نہیں ہو سکتی، یہ ہے: نمبر 1، تجارت میں بائع اور مشتری کے درمیان منافع کا مساویانہ تبادلہ ہوتا ہے، کیونکہ مشتری اس چیز سے نفع اٹھاتا ہے جو اس نے بائع سے خریدی ہے، اور بائع اپنی اس محنت اور ذہانت اور وقت کی اجرت لیتا ہے جس کو اس نے مشتری کے لیے وہ چیز مہیا کرنے میں صرف کیا۔ بخلاف اس کے سودی لین دین میں منافع کا تبادلہ برابری کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سود لینے والا تو مال کی ایک مقدار لے لیتا ہے اور اس کے لیے بالیقین نفع بخش ہے، لیکن اس کے مقابلے میں سود دینے والے کو صرف مہلت ملتی ہے جس کا نفع بخش ہونا یقینی نہیں۔ اگر اس نے اپنا سرمایہ اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے لیا ہے تب تو ظاہر ہے کہ مہلت اس کے لیے قطعی نافع نہیں ہے، اور اگر وہ تجارت یا زراعت یا صنعت و حرفت میں لگانے کے لیے سرمایہ لیتا ہے تب بھی مہلت ہے۔ جس طرح اس کے لیے نفع کا امکان ہے اسی طرح نقصان کا بھی امکان ہے۔ پس سود کا معاملہ یا تو ایک فریق کے فائدے اور دوسرے کے نقصان پر ہوتا ہے، یہ ایک یقینی اور متعین فائدے اور دوسرے کے غیر یقینی اور غیر متعین فائدے پر۔ نمبر 2، تجارت میں بائع مشتری سے خواہ کتنا ہی زائد منافع لے، بہرحال وہ جو کچھ لیتا ہے ایک ہی بار لیتا ہے، لیکن سود کے معاملے میں مال دینے والا اپنے مال پر مسلسل منافع وصول کرتا رہتا ہے اور وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا منافع بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مدیون نے اس کے مال سے خواہ کتنا ہی فائدہ حاصل کیا ہو، بہرطور اس کا فائدہ ایک خاص حد تک ہی ہوگا، مگر دائن اس فائدے کے بدلے میں جو نفع اٹھاتا ہے اس کے لیے کوئی حد نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ مدیون کے پوری کمائی، اس کے تمام وسائل معیشت، حتیٰ کہ اس کے تن کے کپڑے اور گھر کے برتن تک ہضم کر لے، پھر بھی اس کا مطالبہ باقی رہ جائے۔ نمبر 3، تجارت میں شے اور اس کی قیمت کا تبادلہ ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مشتری کوئی چیز بائع کو واپس نہیں دینی ہوتی۔ مکان یا زمین یا سامان کے کرائے میں اصل شے جس کے استعمال کا معاوضہ دیا جاتا ہے صرف نہیں ہوتی بلکہ برقرار رہتی ہے اور بجنس مال کے جائیداد کو واپس دے دی جاتی ہے، لیکن سود کے معاملے میں قرض دار سرمایہ کو صرف کر چکتا ہے اور پھر اس کو وہ صرف صرف شدہ مال دوبارہ پیدا کر کے اضافے کے ساتھ واپس دینا ہوتا ہے۔ نمبر 4، تجارت اور صنعت و حرفت اور زراعت میں انسان محنت، ذہانت اور وقت صرف کر کے اس کا فائدہ لیتا ہے، مگر سودی کاروبار میں وہ محض اپنا ضرورت سے زائد مال دے کر بنا کسی محنت و مشقت کے دوسروں کی کمائی میں شریک غالب بن جاتا ہے۔ اس کی حیثیت اصطلاحی شریک کی نہیں ہوتی جو نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہوتا ہے، اور نفع میں جس کی شرکت نفع کے تناسب سے ہوتی ہے، بلکہ وہ ایسا شریک ہوتا ہے جو بلا لحاظ نفع نقصان اور بلا لحاظ تناسب نفع اپنے طے شدہ منافع کا دعوے دار ہوتا ہے۔ ان وجہ سے تجارت کی معاشی حیثیت اور سود کی معاشی حیثیت میں اتنا عظیم الشان فرق ہو جاتا ہے کہ تجارت انسانی تمدن کی تعمیر کے لیے قوت بن جاتی ہے اور اس کے برعکس سود اس کی تخریب کا موجب بنتا ہے۔ پھر اخلاقی حیثیت سے یہ سود کی عین فطرت ہے کہ وہ افراد میں بخل، خود غرضی، شقاوت، بے رحمی اور زر پرستی کی صفات پیدا کرتا ہے اور ہمدردی و امداد و باہمی کی روح کو فنا کر دیتا ہے۔
اس بنا پر سود معاشی اور اخلاقی دونوں حیثیتوں سے نوع انسانی کے لیے تباہ کن ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جس نے جو پہلے کھا چکا وہ کھا چکا، یہ نہیں فرمایا کہ جو اس نے کھا لیا ہے اسے اللہ معاف کر دے گا، بلکہ ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اس فکرے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کھا چکا سو کھا چکا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو کھا چکا وہ معاف کر دیا گیا ہے، بلکہ اس سے محض قانونی رعایت مراد ہے، یعنی جو سود پہلے کھایا جا چکا ہے اسے واپس دینے کا قانوناً مطالبہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر اس کا مطالبہ کیا جائے تو مقدمات کا ایک لامحدود سلسلہ شروع ہو جائے جو کہیں جا کر ختم نہ ہو، مگر اخلاقی حیثیت سے اس مال کی نجاست بدستور باقی رہے گی جو کسی شخص نے سودی کاروبار سے سمیٹا ہو، اگر وہ حقیقت میں خدا سے ڈرنے والا ہوگا اور اس کا معاشی اور اخلاقی نقطہ نظر واقعی اسلام قبول کرنے سے تبدیل ہو چکا ہوگا، تو وہ خود ہی اس دولت کو جو حرام ذرائع سے آئی تھی اپنی ذات پر خرچ کرنے سے پرہیز کرے گا اور کوشش کرے گا کہ جہاں تک ان حقداروں کا پتہ چلایا جا سکتا ہے جن کا مال اس کے پاس ہے، اس حد تک ان کا مال انہیں واپس کر دیا جائے، اور جس حصہ مال کے مستحقین کی تحقیق نہ ہو سکے اسے اجتماعی فلاح و بہبود پر صرف کیا جائے۔ یہی عمل اسے اللہ کی سزا سے بچا سکے گا۔ رہا وہ شخص جو پہلے کمائے ہوئے مال سے بدستور لطف اٹھاتا رہے تو بعید نہیں کہ وہ اپنی اس حرام خوری کی سزا پا کر رہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں ایسے نقصان سے پالا پڑ جائے جس کی وہاں تلافی ممکن نہ ہو۔ اے باری تعالیٰ تو ہمیں ایسے اعمال سے بچا لینا، ہمیں ضائع ہونے سے بچا لینا، ہمیں اپنی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور استقامت عطا فرما، ہمیں برائیوں سے بچا لے، ہمارے ہر عمل میں صرف اور صرف تیری رضا ہو، تیری محبت ہو، ہم تیری محبت کو پا سکیں۔ ہم اس کے لیے تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔